محبت رکھی، جس نے ان سے بغض رکھا تو اس نے میرے بغض کی وجہ سے بغض رکھا، اور جس نے مجھے تکلیف پہنچائی اس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی، جس نے اللہ کو تکلیف پہنچائی قریب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پکڑ لے۔ قرآن پاک کی آیت ہے، جس نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف پہنچائی تو اللہ تعالیٰ کی اس کے اوپر دنیا میں بھی آخرت میں بھی لعنت ہے، اس کے لیے ہیبت والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ آپ کہاں کی باتیں کر رہے ہیں؟ کس علماء کی باتیں کر رہے ہیں آپ جو صحابہ کو تکلیف پہنچاتے ہیں؟ وہ تو حضرت علی کو خطبہ میں گالیاں پڑھوائی ہیں وہ، ٹھیک ہے، یہ حدیث پاک آپ نے خود پڑھی اپنی آنکھوں سے؟ میں تو یہی کہیں سے سنی ہے۔ جب ایک بات کی تحقیق ہی نہیں ہے آپ کے پاس تو آپ اتنی بڑی اس کے بارے میں کیسے کچھ کہہ سکتے ہیں؟ قرآن کہتا ہے رحماء بینہم، یہ آپس میں رحم دل تھے، اشداء الکفار، کافروں کے خلاف سخت دل تھے۔ قرآن کہہ رہا رحم دل تھے، تم کہتے ہو گالیاں پڑھوائیں، اس کی کچھ ریئلٹی نہیں ہے، سب جھوٹ ہے یہ۔ اور آپ بات کر رہے ہیں میرے معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق، نبی علیہ السلام اپنی زوجہ محترمہ یعنی ان کی ہمشیرہ ام حبیبہ رضی اللہ عنہا کے ہاں تشریف لاتے ہیں، آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کی زوجہ محترمہ اپنے بھائی میرے معاویہ کی کنگھی فرما رہی ہیں۔ کنگھی کرتے وقت نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ام حبیبہ کیا تم معاویہ سے محبت کرتی ہو؟ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ کیوں نہیں، میرے بھائی ہیں۔ تو فرمایا کہ سن لو، اللہ اور اس کے رسول بھی معاویہ سے محبت رکھتے ہیں۔ جب قرآن کہہ رہا ہے سب صحابہ کرام آپس میں رحم دل تھے، تو پھر ان کی جو آپس میں جنگ ہوئی وہ کہاں پہ جائے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جانب اشارہ فرما دیا تھا۔ حضرت امام حسن رضی اللہ عنہ موجود تھے، آپ فرماتے ہیں کہ میرا یہ بیٹا سردار ہے، آئندہ آنے والے وقت میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے دو مسلمانوں گروہوں کے درمیان صلح کروائے گا۔ وہ گروہ کون سے تھے؟ تاریخ اٹھا کر دیکھ رہے ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ کی جناب میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ صلح کروائی، نہ صرف صلح کروائی بلکہ خود آپ نے میرے معاویہ رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ اور قرآن پاک کی آیت ہے اگر اللہ چاہتا تو یہ گروہ آپس میں نہ لڑتے، ولیکن اللہ یفعل ما یرید، لیکن اللہ تعالیٰ خود ایسا چاہتا تھا۔ جب ایک معاملہ اللہ کی طرف سے آیا ہے کہ انہوں نے آپس میں مکس ہونا ہے اور اس میں کچھ حکمتیں ہیں، تو آپ اور میں کون ہوتے ہیں ان پاک ہستیوں کے اوپر اعتراض کرنے والے جن کے بارے میں اللہ فرما دیا ہے کہ سب جنتی ہیں؟ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، یہ کہاں جائے گی کہ یہ اللہ سے راضی ہوئے، اللہ ان سے راضی ہوا، گارنٹی مل گئی، ان کو سند مل گئی اللہ کی رضامندی کی۔ وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَىٰ، اللہ نے ان سب سے بھلائی کا یعنی جنت کا وعدہ فرما دیا، اس لیے تو ہم کہتے ہیں صحابی نبی جنتی جنتی۔ تو لہذا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ جو شخص صحابہ کرام علیہم رضوان کے متعلق کلیئر نہیں ہے وہ شخص صحیح مسلمان نہیں ہے، اس کا شمار بد مذہبوں میں ہے۔ اور نبی علیہ السلام نے ایسے شخصوں کے بارے میں فرمایا کہ یہ سلام کریں، سلام کا جواب نہیں دینا، مرضی ان کی تعزیت نہیں کرنی، بیمار ہو جن کی عیادت نہیں کرنی، ان کے نکاح میں نہیں جانا، ان سے نکاح کرنا نہیں ہے۔ ایاکم و ایاہم، ان کو اپنے سے بچا کے رکھو اور خود بھی ان سے بچ کے رہو۔ آپ کانفرنسوں میں ایمان کی تازگی لے رہی ہیں وہاں جا کے۔ امام صاحب آپ کا شکریہ، اب آئندہ ہم ایسی کانفرنس کے قریب سے بھی نہیں گزریں گے۔